إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ہر قسم کی تعریف و توصیف رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ درود و سلام کا نزول ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء امام اعظم کائنات کے ہادی و رہنما و رہبر رحمت للعالمین آمنہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. قرآن مقدس سے سورۃ البقرہ پہلے پارے کی اختتامی رکوع سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اپنے موضوع کی مناسبت سے. قبل اس سے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سترک ہو کر کے بیٹھیں. بوڑھے ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں اور نوجوان ٹیک لگا کر ادھر بیٹھے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے. آپ اہل الحدیث ہیں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ جہاں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے، اس کے سننے والے کو اس درس میں کیسے بیٹھنا چاہیے. بے شک بولنے والا کوئی اور ہے، لیکن وہ جو بول رہا ہے وہ اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہے. تو آپ کو ایسے ہی بیٹھنا چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. تیار ہیں آپ بیٹھنے کے لیے؟ ہمارے ایک بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ اندر آ جائیں. جزاک اللہ.
بھائیوں اور خواتین اسلام، آپ سے ایک دو سوال میں شروع میں کروں گا۔ اب تک جو آپ نے درس سنا ہے، تقریباً شیخ نے آپ کو 6:40 سے لے کر کے 7:10 تک سنایا۔ صرف 2 سے 3 منٹ کے اندر ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی یہ بتائیں کہ آپ نے والدین کے متعلق جو باتیں سنی ہیں اس میں سے اہم دو بات ماشاء اللہ، جنید نہیں، جریر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سننے والے سن رہے ہیں یا بس ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ دوسرا سوال میری طرف سے ہے، اللہ کے شیخ نے بتایا کہ 3 بچوں نے گود میں بات کیا ہے۔ کتنے بچوں نے؟ ایک بچے کا نام شیخ نے بتایا ہے، 2 بچے کا آپ بتائیں۔ ماشاء اللہ، اور دوسرے کوئی بتائیں جی؟ ہاں، کون ہے وہ جی؟ جی نہیں، بچے کا نام نہیں، میں واقعہ ہی پوچھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن میں کہاں ہے جی؟ نہیں جی، سورۃ البروج کہاں ہے یہ واقعہ؟ ماشاء اللہ۔ چلیے، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ اور شیخ نے جو باتیں بتائی ہیں بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے۔ اور میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس سے یہ موضوع مناسبت رکھتی ہے، تو مجھے اور تقویت مل گئی۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میرا موضوع ہے نسل نو کے عقیدے کی حفاظت کیوں اور کیسے۔ نسل نو، نیو جنریشن، نسل نو، آپ کو بات کرنی پڑے گی مجھے میرے ساتھ۔ نیو جنریشن، یوتھ، اس میں فیوچر بھی ہو سکتے ہیں، پاسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی موجودہ بھی ہو سکتے ہیں، آنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی اس میں ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے ہم نے کوشچن مارک ڈالا ہے، کیوں نسل نو کی فکر ہم کیوں کریں؟ بعد میں بتائیں گے کہ ہم کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ 2 ہی پوائنٹ پہ ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ کب تک بات کرنی ہے شیخ؟ 10 تک 8 جزاک اللہ۔ تو اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مفسرین کے قول کے مطابق اس کے پہلے مخاطب یہود ہیں۔ کون ہیں؟ یہود، جن کے ظلم و بربریت سے اس وقت فلسطین پریشان ہے، اور یہ اہل ایمان کے ازلی دشمن ہیں۔ کون؟ یہود۔ بلکہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بعثت بولے تو نہیں، ہاں، نبی بنا کے بھیجے جانے سے پہلے یہود ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ وہ محمد الرسول اللہ سے پہلے محمد ابن عبداللہ تھے، اسی وقت سے وہ نفرت کرتے ہیں۔
محمد الرسول اللہ تو آپ 40 سال کی عمر میں ہوئے، اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ اس وقت سے وہ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہاں ماشاء اللہ، ہمارے نوجوان الحمدللہ جاگروت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شیخ کا درس بہت ہی سکون سے سنتے ہیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہمارے نوجوان کو اگر پتہ ہے تو اور بھی لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا۔ بہرحال بات دور تک چلی جائے گی۔ تو یہ یہود کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے؟ آپ کے موت کا وقت قریب تھا۔ یعقوب الموت، یعقوب کے موت کے وقت تم حاضر تھے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس میں بھی جب گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے یا ہوتی ہیں تو اس کی جو ذریات ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہو اور دیگر جو احباب ہوتے ہیں وہ عام طور پر گھیر لیتے ہیں، ان کو ایک غم ہوتا ہے، اور اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ جانے والا جو جا رہا ہے وہ ہمیں کوئی قیمتی نصیحت کرے یا کوئی وصیت کرے۔ بسا اوقات آدمی پوچھتا بھی ہے، اگر دینداری چاروں طرف سے ہوتی ہے، اگر بحیثیت بیٹا کے اپنے باپ سے کہتا ہے اگر آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کر دیں، اب آپ جانے والے ہیں، آپ کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تو آپ اسی سچویشن کو یہاں پر رکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے۔ اور یہ یعقوب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا سلسلہ پہلے بھی نبیوں سے جڑا ہوا ہے اور بعد میں بھی جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی نسلوں میں نبوت کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے نبی ہیں، لیکن دیکھیے سوال کیا کر رہے ہیں۔ جانے کا وقت قریب ہے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ میں سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کو کیا فکر ہوتی ہے، کیسی فکر ہوتی ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پر آدمی اپنے بیٹے کو یا دیگر احباب کو بلاتا ہے، وہ دیکھ بھائی وہ فلاں جگہ وہ بلڈنگ ہے، وہ فلاں جگہ پراپرٹی ہے، وہ سائٹیں ہیں، وہ ذرا دیکھ لینا، وہ فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا۔ یہ پوری فکر جو ہے اس کی اسی دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے، پوری زندگی گزاری دنیا کے چکر میں، اب جا رہا بھی ہے تو فکر کیا ہے؟ دنیا کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں جو اپنے موت کے وقت کیا سوال کرتے ہیں، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، ان کو کون سی فکر دامنے گیر تھی؟ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہاری عبادت کا محور کیا ہوگا؟ ہمیں بھی فکر ہے، میں عمومی طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، طنز کے لیے نہیں، ہمارے بہت سارے یہاں پر بزرگ بیٹھے، آج الحمدللہ آپ کتاب و سنت پہ ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، بھلے ہی ہم مکمل کتاب و سنت کو اپنے زندگی میں نافذ نہ کریں، لیکن کہلاتے ہیں ہم
کیا ہمیں یہ فکر ویسے ہی دامنے گیر ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام کو تھی کہ ہاں ہم عقیدہ توحید پر ہیں، ہماری زندگی کتاب و سنت پہ گزر رہی ہے، ہماری جو یہ جنریشن ہے، ہماری جو یہ نسل ہے اور اس کے بعد کی جو نسل ہے، کیا وہ کتاب و سنت پر باقی رہے گی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کی فکر کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ فکر ہے؟ کتنے لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پہ ہیں، ہماری نسل بھی کتاب و سنت پہ ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی، ظاہر سی بات ہے آپ نبی تھے، آپ نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، عقیدہ توحید کو ان کے دلوں میں راسخ کیا تھا۔ بچوں نے بیک وقت جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ الہ جو ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، سب کا الہ ہے، اور اخیر میں کہا الہ واحدہ، وہ الہ واحد، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آپ اطمینان سے اپنی قبر میں جا کر سوئیے، ہم سب مسلمان ہی رہیں گے۔ کتنے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو کیوں کا جواب بتا رہا ہوں۔ ہمیں نسل نو کی فکر کیوں کرنی ہے؟ نیو جنریشن کے بارے میں ہمیں کیوں سوچنا ہے؟ کون سوچ رہا ہے؟ کتنے لوگ سوچ رہے ہیں؟ شیخ نے جتنی خرابیاں والدین کے تعلق سے بتائی ہیں، بے شک ہم سب ذمہ دار ہیں، ہماری رسپانسبلٹی اپنے پیرنٹس کے تعلق سے ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے دنیا میں جو آج ایک اصول گیو اینڈ ٹیک کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ اسلام نے شروع دن سے رکھا ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ببول کے درخت میں کبھی آم کا پھل نہیں دیکھیں گے آپ۔ والدین جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، والدین جس طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں جو عقیدہ بٹھائیں گے، اسی عقیدے پر اس کو وہ پروان چڑھے گا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کے بعد جس سورہ کو شیخ نے پڑھا ہے، سورہ لقمان، اسی میں آپ لقمان کی نصیحت کو بھی اس سے پہلے کی آیت کو پڑھیں اور یہ ذہن صاف کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہیں مولوی صاحب نبی کا نام بھی عزت سے نہیں لیتے، لقمان نبی نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ اہل علم کا جو ہے اتفاق ہے۔ وہ ایک صالح انسان تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کا واقعہ بھی بیان کیا اور ان کے نام سے ایک قرآن میں سورہ بھی نازل کی۔ عام طور پر آپ سنتے ہیں، درس میں یہ بات آتی رہتی ہے، لیکن اس سے میسج کیا ملا، اس سے پیغام کیا ملا ہمیں؟ لقمان نے جب اپنے بچے سے کہا یا بنی، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، یا بنی، اے میرے بچے، کتنا پیارا خطاب ہے یہ۔ قرآن میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے، آج ہمارا انداز کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی دوسری محفل میں ایک الگ موضوع کہ ایک باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی انداز دیکھیں آپ قرآن کا، یا بنی، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم،
کیا بات بٹھائی جا رہی ہے بچے کے ذہن میں؟ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری پرورش کی ہے توحید پر، ہم نے تمہاری تربیت کی ہے عقیدہ توحید پر، اور ہمیں جو فکر ہے، اور یہ فکر اس لیے بھی تھی، اہل علم خاص طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اس وقت سرزمین مصر میں تھے، سرزمین مصر میں تھے، جس کو انگریزی والے ایجپٹ کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو مصر کا ماحول تھا وہ مشرکانہ ماحول تھا، لوگ سورج کی، چاند کی، درخت کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں میرے بچے، چونکہ یہ تھوڑے تھے، کہیں میرے بچے ان کے عقیدوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اطراف و اکناف کا جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہمیں دکھ رہا ہے، کہیں ہمارے بچے اس میں ملوث نہ ہو جائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ لی جاتے وقت دنیا سے کہ کہیں میرے بچے اگر متاثر ہوں گے تو پھر جواب الگ ہوگا، لیکن متاثر نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے اپنے الہ کی۔ تو بھائیو، آپ پوائنٹ پر رہیں، میری باتوں کو سمجھیں، آپ کے ذہن میں بات اترے گی۔ کیوں نسل نو کی فکر کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ انبیاء نے یہ پیغام دیا ہے کہ نسل نو کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آگے چلیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن الترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی الصحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے عم زاد بولے تو چچا کے بیٹے، چچیرے بھائی۔ عباس کون تھے؟ اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کنت خلف النبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اہل علم نے یہاں پر پیچھے سے مراد لیا کہ سواری پر سوار تھے، بہت مشہور حدیث ہے یہ، بلکہ اس کو اہل علم نے جوامع الکلم میں شمار کیا۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم، الفاظ تھوڑے ہوں لیکن اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے تو لمبا ہو، بڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے اندر جو معانی ہوتے تھے وہ ایک دریا کو، ایک سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مانند ہیں۔ تو یہ جوامع الکلم میں شمار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ یومن، ایک دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ یہاں بھی دیکھیے کتنا پیارا خطاب ہے، یا غلام، یا غلام۔ غلام بولے تو آج ہمیں کیا سمجھتی ہیں؟ کام کرنے والا، گھر میں دکان میں کام کرنے والا، وہ بھی معنی ہوتا، لیکن عربی زبان میں غلام کا اطلاق دودھ پینے سے لے کر 9 سال کی عمر تک غلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک 10 سال تک۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو عمر تھی اس وقت وہ 9 سے 10 سال کی عمر تھی۔ اب دیکھیے یہ ابھی میں کیوں پہ چل رہا ہوں، کیوں عقیدے کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
خطاب کر کے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو کس سے سوال کرو؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو موحد بنائے۔ اللہ سے سوال کرو۔ عقیدہ دیکھیے آپ کیا بٹھایا جا رہا ہے دل میں۔ 10 سال کے بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں کون سی بات بٹھائی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے کے الفاظ پہ بھی غور کیجئے۔ پہلا جو لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت؟ اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ جی ماشاء اللہ، ابو سکھا رہے ہیں؟ نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اگر آپ خود سے بول رہے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ کے قانون کی حفاظت، اللہ کے اوامر کی حفاظت، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کی حفاظت۔ اور دیکھیے قرآن میں اللہ نے شرطیہ طور پر اس چیز کو بیان کیا، بولتے ہیں نا شرط لگانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلا جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تم اللہ کو یاد کرو۔ آج شکوے صرف ہم کو اللہ سے ہیں؟ بہت سارے لوگ آج شکایت کر رہے ہیں، کیا بھئی اتنا ظلم ہو رہا، کہیں کو اللہ ان پہ اتنا ظلم کر رہا کہ ہے؟ ارے تم نے ابھی اللہ کے حق کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کیا ہی نہیں جیسے قدر کرنی چاہیے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم نے اللہ کے وقار کو پہچانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے۔ کتنی پیاری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، احفظ اللہ یحفظ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں اور آپ؟ آج ہمارا نوجوان مشتعل ہے، بالکل ایموشنلی پھر رہا ہے، یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے۔ کیا کر ڈالیں؟ کیا بھی نہیں ہوتا تمہارے سے، تمہارے عقیدے میں کھوٹ ہے۔ عقیدے درست کرو، پہلے عقیدے کو پختہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مکمل 13 سال تک کہاں دعوت کیا؟ جی کس بنیاد پہ؟ سبحان اللہ۔ سوچیے آپ، پوری جو نبوت کی جو زندگی ہے وہ کتنے ہیں؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ 23 ایئرس میں سے 13 ایئرس، سبحان اللہ۔ پھر آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، 13 سال تک مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر کام کیا، لوگوں کے دلوں کو پختہ کیا، اللہ کی وحدانیت، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، یہ سب کو سمجھائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے احکام نازل ہوئے۔ ہم اور آپ آج اپنے بچوں کو
کس طریقے سے بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ابھی میں کیوں پر جا رہا ہوں، ابھی 2-3 باتیں اور باقی، اب زیادہ تفصیل نہیں۔ تو یہ 2 نصیحت، احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تیسری بات آپ نے فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگ۔ آپ دیکھیں آج شرک زیادہ ہے یا توحید زیادہ ہے؟ پورے بنگلور جائیے مت، صرف 9 دہلی کو دیکھیے، ہم جہاں رہتے ہیں وہیں دیکھیں گے، شرک زیادہ ہے توحید زیادہ ہے؟ شرک زیادہ ہے، توحید کی کمی ہے۔ محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ کون کرے گا؟ مولوی صاحب، ہم لوگ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے بھی پہلے جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جس سوسائٹی کو، جس سماج کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سوسائٹی اور سماج ہمارے ہی بچوں سے بنتی ہے نا۔ اگر ہر آدمی اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو نبھائے گا تو سماج بگڑے گا؟ نہیں بگڑے گا نا۔ ہر آدمی اپنے بچے کے عقیدے کی اصلاح کرے گا، اپنے بچے کی فکر کی اصلاح کرے گا، ان کے خیالات کو اسلامی خیالات میں تبدیل کرے گا، سماج بگڑے گا؟ نہیں بگڑے گا۔ تو دس از اے یو آر اے رسپانسبلٹی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یو آر اے رسپانسبل پرسن۔ اپنی رسپانسبلٹی اگر ہم نبھائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی جگہ بھی کامیاب ہوں گے اور سماج میں بھی کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بہت بڑی بات بیان فرمائی، بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ اس کو آپ فلسطین کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَعْلَمْ نبی کے الفاظ ہیں، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، پوری امت بولے تو جتنے بھی لوگ ہیں، امت کا اطلاق صرف ہم پر نہیں ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جس مذہب کے بھی ماننے والے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ سب نبی کا امتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت جمع ہو جائے تم کو نفع پہنچانے کے لیے، اگر اللہ تمہیں جتنا نفع پہنچانا چاہتا ہے اتنا ہی نفع تم کو ملے گا۔ پوری امت جمع ہو جائے، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ پوری امت جمع ہو کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہتی ہے تم کو نفع اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اسی کے اپوزٹ، پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر، تمہیں ہلاک کرنے پر، تباہ کرنے پر، برباد کرنے پر، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آگے حدیث اور لمبی چوڑی ہے، یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی تھی بات، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کتنی باتیں ہیں اس کے اندر؟ خاموش رہیں گے تو بات نہیں بنے گی، بات کریں۔ کتنی باتیں ہیں گن لیں آپ۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری، اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مطلب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سوال کس سے کرنا ہے؟
مدد کس سے مانگنی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ دو باتیں ہیں جو آخر میں بتائی گئی ہیں، پوری امت جمع ہو کر کے بھی نفع اور نقصان اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ میں کس پوائنٹ پہ بات کر رہا تھا؟ کیوں اپنے نسل کی فکر کرنی ہے، ان کے عقیدے کے بارے میں ہمیں کیوں سوچنا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کی تعلیم یہی رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کا مشن بھی یہ رہا ہے۔ انبیاء کا مشن کیا رہا؟ سارے انبیاء کا؟ آپ اہل التوحید ہیں بھائی، جواب دیں، یہ آپ کا بہت بیسک سوال ہے۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت کا محور کیا ہے؟ توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، سب کا بیسک مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے بچا جائے۔ اب آئیے، وقت تھوڑا سا اور بچا ہوا ہے کہ کیسے، یہ تو ہوا کیوں آپ نے سن لیا کیوں کرنی ہے بولیے۔ انبیاء کی تعلیم یہی رہی ہے، انبیاء کا مشن یہی رہا ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اب تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو اور یہ کرو، تو سامنے والا ہی کہتا ہے کیسے کرنا ہے نا؟ سوال پیدا ہوتا نا، کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، کیسے میں بات طویل ہو سکتی ہے، میں شارٹ میں انشاءاللہ آن ٹائم انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ تعلیم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی آپ سمجھیں، سنا ہوگا آپ نے، لیکن جب آپ آج بات سن رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں رہ رہے تھے، اس سوسائٹی میں کون سی خرابی تھی جو نہیں تھی؟ بتائیے، فاسٹ ٹائم بہت کم ہے۔ کون سی خرابی تھی جو اس سوسائٹی میں نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ کوئی ایسی خرابی تھی جو نہیں تھی؟ سوال شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں سوال کر رہا ہوں، اس سوسائٹی میں کون سی ایسی خرابی تھی جو نہیں تھی؟ ہاں، اب آپ کو سمجھ میں آیا۔ کوئی بھی ایسی خرابی نہیں تھی جو اس سماج میں، اس سوسائٹی میں موجود نہ ہو۔ آپ گن سکتے ہیں ان گناہوں کی، ان خرابیوں کی، اس کرپشنز کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ تمام چیزیں موجود تھیں، سود، رشوت، زنا، شراب، اور جو فرسٹ برائی ہے وہ تو ساری قوموں میں تھی، شرک۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری قوموں کے اندر وہ چیز تھی۔ لیکن ان تمام کے باوجود دوسری جو خرابیاں ہیں، الگ الگ انبیاء کی لائف میں الگ الگ خرابیاں تھیں، اس میں کچھ میجر تھیں، کچھ مائنر تھیں۔ لیکن ان تمام خرابیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی خرابی قرآن میں قرار دیا وہ کیا ہے؟ شرک ہے نا، سب سے بڑی خرابی، اور اس کو ظلم سے تعبیر کیا۔ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لیکن آپ کو جو وحی جو ملتی ہے وہ کس کے تعلق سے ہے؟ کیوں؟ سب سے بڑا جرم ظلم ہے، شرک ہے۔
اس کے تعلق سے آیت آنی چاہیے تھی نا. جو سب سے بڑی خرابی ہے اس کے تعلق سے آیت آنی تھی. کیوں نہیں آئی؟ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. نالج، علم. تو پہلی وحی کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اقرا. یو ریڈ، پڑھو. کیوں پڑھو گے؟ تب تم کو معلوم ہوگا کہ عابد کون ہے، معبود کون ہے نا؟ عابد کسے کہتے ہیں؟ جی عابد کسے کہتے ہیں؟ ابھی شیخ نے بتایا اپنے درس میں، عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. ایکچولی یہ سب جو چیزیں ہیں نا، ایک ورک شاپ ہونا چاہیے. بورڈ ہو، آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہو، آپ اسے نوٹ کریں، یاد کریں. یہ سب بیسک چیزیں. ہمیں اگر بیسک نالج نہیں ہے تو ہی ہم باہر جا کر کے بکھر جاتے ہیں. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے. تو عابد کون ہے؟ ہم سب ہیں. لیکن معبود کون ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بولیے بھائی. پڑھنے سے معلوم ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا نازل ہوئی. اور صرف اقرا نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ آج پوری دنیا، آل ورلڈ اقرا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پڑھنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. صرف پڑھنا نہیں ہے، کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ جس نے پیدا کیا. رب کی معرفت ہونی چاہیے. خالق اور مخلوق کا فرق اسی سے معلوم ہوگا. تو اقرا کو کس سے جوڑا اللہ نے؟ اپنی ذات سے جوڑا ہے، اپنے سے جوڑا ہے. پڑھنا تو ہے، آج پوری دنیا پڑھ رہی ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کانوینٹس میں پڑھ رہے ہیں. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے. سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے. کبھی آپ نے جائزہ بھی لیا ہے کہ کانوینٹ آپ کے بچے کو کیا عقیدہ دیتا ہے؟ ایجوکیشن فیلڈ سے ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. 17 ایئرس کا ایکسپیرینس پورا شیئر تو نہیں کر سکتا، 10 منٹ میرے پاس باقی ہیں، اسی میں آپ شیئر کروں گا. کانوینٹس آپ کے بچوں کو کیا دے رہا ہے اور آپ سے کیا لے رہا ہے؟ کیسے اصلاح کرنی ہے آپ کے بچوں کے عقیدے کی؟ اس کا سب سے پہلا ذریعہ ہے تعلیم، علم. وہ علم جو خالق اور مخلوق کا فرق بتائے، وہ علم جو عابد اور معبود کا فرق بتائے. اور یہ چیز کہاں سے ملے گی آپ کو؟ کہاں سے ملے گی؟ ہاں؟ قرآن سے ملے گی. اب یہ قرآن کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن کی تعلیم کہاں ملے گی آپ کے بچوں کو؟ یہاں ملے گی، یہاں ملے گی، اس چھت کے نیچے ملے گی. کانوینٹ کے ماحول میں نہیں ملے گی، اس مسجد میں ملے گی، مدرسے میں ملے گی. اس لیے 2 سجیشن دے کر جانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. فرسٹ ٹائم آیا ہوں آپ کے بیچ. 2 سجیشنز ہیں میرے، اور یہ میرے دل کا درد ہے.
جس پر میں آج ورک کر رہا ہوں، آل اوور کرناٹکا، الحمدللہ زیادہ سفر میرا مینگلور اڑپی ہوتا ہے، اور بڑے کامیاب مکتب الحمدللہ مسجدوں میں قائم ہو چکے ہیں۔ مکتب کا نظام مضبوط کیجئے، مسجدوں کو صرف مسجد کی حد تک مت رکھیے، نماز کی حد تک مت رکھیے، مسجد ایجوکیشن سینٹر ہونا چاہیے۔ یو کے وغیرہ میں آپ جائیں گے، جتنی بھی مسجدیں آپ کو ملیں گی وہ ایجوکیشن سینٹر کے نام سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ایک ساتھی اسی بنگلور کے ہیں، نام نہیں لوں گا، انہوں نے بہت بڑی بات بتایا تھا کہ یو کے میں جو خاص طور پر ہمارے مہاجر بھائی ہیں، نئے نئے اسلام کی طرف جو لوگ آئے ہیں، وہ لوگ پریکٹیکل مسلم ہیں اور ہم لوگ تھیوریکل مسلم ہیں، اور ہم صرف سننے کے عادی ہیں، وہ کرنے کے عادی ہیں۔ ان کو ایک جوت لگتی ہے کرنے کی۔ ہمارے اسی ساؤتھ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی انٹرنیشنل پیمانے پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حیدرآباد کے ہیں، شیخ ارشد بشیر مدنی، جانتے ہیں آپ لوگ، سنے ہوں گے۔ انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں فون کیا تھا مجھے، تو کہا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں انگریزوں کو اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بد تہذیب ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ 7 سے 8 مہینے مکمل دعوت کے مشن پر تھے۔ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے جمعہ کی، 17 جماعتیں اس مسجد میں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس مسجد میں 300 400 ماشاءاللہ۔ اگر 400 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو 400 آلریڈی باہر کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے ان کو۔ کیوں؟ اس قدر تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، مسجدیں کم پڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ وہاں کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ایجوکیشن سینٹر بنی ہوئی ہیں۔ آج ضرورت ہے امت کو، اور ہندوستان میں جو ایجوکیشن کی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے اندر تھوڑا سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن سکون ذرا زیادہ ہو گیا۔ پہلے تھوڑا ایکٹیو تھا آدمی، اب آرام سے سو رہا ہے، سو رہے دیکھیں گے 5 سال کے بعد ہی نا کتنے مہینے گزر گئے، اس کا احساس ہے خالی اس کے واسطے، ہاں برا لگتا نہیں سننے میں، لیکن یاد رکھیے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کے تعلق سے کہا گیا میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہمارے گھروں سے دین اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے سینے سے عقیدہ غائب ہے۔ ہمارا بچہ جہاں جاتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے، اس ماحول کو اپنا لیتا ہے، منحرفین کے بیچ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، غلط افکار و خیال والوں کے بیچ جاتا ہے، وہاں بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بیسک نہیں دیا۔ بیسک کا ماحول ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ کے ہاں یہ ماحول ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو بنائیے۔ اور آپ تمام سے کہوں گا کہ بلیم مت کیجئے کسی کو، ان کی ذمہ داری جی انہوں کرنا، سو ہمیں کیا کر سکتی، کئی کو نہیں کر سکتی، کیا میں لولے لنگڑے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ قلب کو صاف کیجئے، دل کو پاک کیجئے ایک دوسرے کے تئیں، اور سر جوڑ کر بیٹھیے
باہر کے انوائرمنٹ کو دیکھیے، بچے کس طرح بگڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی مساجد سے ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ماضی میں ہم نے مساجد سے کیا دیا ہے؟ میں خود مسجد کا پروڈکٹ ہوں، مسجد سے پہلے اپنے گھر کا پروڈکٹ ہوں۔ ہم نے جو بیسک عقیدہ سیکھا اپنے گھر میں سیکھا۔ آج بھی آپ نارتھ سائڈ چلے جائیں، مسجد میں آج بھی 5th تک کی تعلیم دی جاتی ہے، آج بھی الحمدللہ 5th تک کی تعلیم مسجد میں دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد ظہر تک جو مسجد بند رہتی ہے، مسجد کے اوپر جو نہوست کا ماحول رہتا ہے، نئے قرآن کی آواز ہے، اور مسجد کیا ہمارا محلہ بھی پورا نحوست زدہ ہے۔ کیوں؟ رات دیر تک سونا اور صبح دیر تک، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا، کس کی نشانی ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ اچھا آپ بتائیں، میں بتاؤں گا تو آپ کو غصہ آئے گا۔ کون سی مخلوق ہے جو رات میں جاگتی ہے؟ زور سے بولیے۔ اور جی کتے۔ اچھا صبح میں کون سی مخلوق سوتی ہے؟ صبح میں کون سی مخلوق سوتی ہے؟ بولیے بھائی، جس مخلوق کا نام لیا ہے وہی سوتی ہے صبح میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں وقت ہی نہیں ہے، ہمیں وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ پہلے آپ نے بہت بار یہ واقعہ سنا ہوگا، شاید 2-4 سال پہلے یہ واقعہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا کہ ایک اسکول میں ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سارے بچوں نے الگ الگ جواب دیا تھا۔ ایک بچے نے کیا جواب دیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا تھا یہ واقعہ، اور صحیح واقعہ ہے یہ۔ بچے ہی بتا دو بھائی۔ نہیں، ایک بچے نے کہا تھا سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں، سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ استاد کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پوچھا کیوں بیٹا؟ کہا میری ماں، خواتین اگر ہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، کہا میری ماں روزانہ سوتے وقت مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کی طرح سے میں جانباز بنوں، بہادر بنوں، اللہ کے دین کا داعی بنوں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھوں۔ کہاں سے یہ فکر گئی ہے؟ کہاں سے گئی ہے بھائیو؟ گھر سے گئی ہے، ماں سے گئی ہے۔ اسی لیے نیپولین نے کیا کہا تھا؟ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ ہماری ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح میں، اس لیے کہ باپ باہر کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ لا کر گھر میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو گھر میں بچے ملتے ہیں اور آپ کی گود میں بچے پلتے ہیں، لہذا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں فکر مند بنے، ورنہ کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں ایکٹیو ہوں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوں۔ تو 2 سجیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سجیشن جس پر میں ابھی تک بات کر رہا تھا، مسجد کو تعلیم کا مرکز بنا دیجئے۔ ڈیفرنٹ کلاسز
آپ کی مسجد میں ہوں. بچوں کے لیے، بچوں میں بھی ہم نے 3 گروپ، ابھی پچھلے جمعہ میں سرسی گیا تھا، مجھے اسی پرپس کے لیے بلایا گیا تھا. بچوں میں آپ کیا کریں، کیٹیگرائز کریں. 10th کے بچے آپ کے پاس نہیں آ سکتے، 10th کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. 9th سے آپ شروع کریں، 9th 8th 7th یہ ایک گروپ، 6th 5th 4th ایک گروپ، اور پھر 3rd 2nd 1st ایک گروپ، اس کے نیچے کے بھی. اس طرح سے آپ بچوں کو گروپ وائز کر کر مکتب کی شکل میں مسجد کا ایک بہترین نظام تعلیم کا بنا سکتے ہیں. آپ کے بچوں کے عقیدے کی، ان کی فکر کی اصلاح ہوگی، ساتھ ہی ان کو جو بیسک نالج اسلام کے متعلق ملنا چاہیے وہ بھی ملے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ بچے اگلی زندگی میں جائیں گے، جو ان کی کالج کی لائف ہوتی ہے، وہاں یہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اہل حدیثوں پر، اس لیے کہ ہم عقیدہ توحید کا گن گاتے ہیں، نام لیتے ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہم یہ توحید کے ترانے گاتے رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم دوسروں کے بنسبت بہت بڑے ذمہ دار ہیں. معاشرے کی خرابی اور معاشرے کے اندر جو گندگی ہے، اس کو صاف کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے. اس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم بچوں کے تئیں فکر مند ہوں. چاہے وہ بچہ ہمارے گھر میں ہو، وہ بچہ ہمارے سماج میں ہو، ہماری مسجد میں ہو، ہمارے آس پاس میں ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں. اگر نہیں نبھاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ کب ہماری پکڑ ہوگی، یہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو بچوں کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، یہ پہلا کام ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں. ایک کام اور جو کیا ہے لوگوں نے، اسلامک اسکول کا قیام. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ایسے ادارے بچ گئے ہیں جہاں پر اس کی طرف فوکس ہے کہ بچوں کو عقائد، قرآن، مبادیات اسلام یہ دیے جائیں. ہم نے جس پرپز پہ شروع کیا، الحمدللہ آج اس پر قائم ہے. الحمدللہ ہمارے اس میں کوئی چینجز نہیں آیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، اس کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اور اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو اس کام میں آگے بڑھیں. اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے یہ امت کی. اور یہاں جو آپ کو موقع ملا ہے، KNEP لاگو نہیں ہوا، یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا موقع ملا ہے آپ کو. اسی اسٹیٹ سے اس کی شروعات ہونی تھی. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں فرصت ہے حضرت وہ سب پڑھنے کی. نیشنل ایجوکیشن پالیسی، میں نے 2-4 شق پڑھے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ بھگوت گیتا کے 4 شلوک ڈیلی حفظ کر کے جانا تھا بچہ. ممبر پہ مولوی صاحب کہتی ہیں توحید، ہمیں بھی سینہ چوڑا کر کے کہتی ہیں توحید، لیکن گھر میں بچہ بھگوت گیتا حفظ کرتا نہیں کرے سو اسے اسکول میں ایڈمیشن نہیں، اسکول ہی نہیں. اسے کیا کرتی ہیں؟ ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز اگر ہوں تو ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہی کام جب برٹش گورنمنٹ مدارس کو ڈسٹرائی کیا، ختم کیا، اس وقت علماء کرام نے مدارس قائم کر کے کیا تھا. تو آج ہم اور آپ
محفوظ ہیں, ہمارا عقیدہ محفوظ ہے. آج اس مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اور اتنی بڑی آبادی میں آپ نے اتنی بڑی مسجد بنا لی ہے, یہ اسی سب کی برکت ہے. اگر ہم بے فکر ہو گئے آج, چھوڑو جی کون کیا ہے بگاڑ لیتا, نہیں ہمارا کیا, یہ ہماری غلط فہمی ہے, بے وقوفی ہے. ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. توحید کتنا اہم سبجیکٹ ہے. آپ نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہوگا, جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نام سنا ہے. تقریباً یوتھ خالی ہے جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ہمارے یوتھ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دور میں ہمارا آئیڈیل کون ہے, کس کو پڑھنا ہے, کس کو سننا ہے, کس کو نہیں سننا ہے. سوشل میڈیا ہے, جس کو پایا اس کو سنا. آج پھیٹے والے کو لوگ بہت زیادہ سن رہے ہیں. ہاں, معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی فکر کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ کتاب ٹیبل پہ جمع کر لیا تو آپ سننا شروع کر دیے. ارے بھائی وہ روافظ کے ذہنیت کا ہے, روافظ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے آپ کو. آپ اہل حدیث ہو کر کے اس کے فالورز بنے ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہائے بھائیو, محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے. بچوں نے سوال کیا, حضرت, آج بھی کہتے ہیں نا لوگ, بہت سارے ہمارے نوجوان, کیا جی حضرت کو 21 ٹاپک ملتا سو توحید توحید, کیا دوسرا ٹاپک نہیں کیا؟ تو ویسے ہی بچوں نے کہا کہ حضرت آپ بڑے دنوں سے توحید پڑھا رہے ہیں, دوسرا سبجیکٹ بھی تو پڑھائیے. دیکھیے امتحان لیا انہوں نے, آئے کلاس میں, کہا کہ دیکھو وہ ایک نوجوان ہے, اس نے جو ہے فلاں کے ساتھ زنا کیا. پورے کلاس کے بچے جو ہے نا لال پیلا بھگلا, آج بھی ہم نہ جوش آتا, ارے دیکھیں گے اسے, کہیں کوئی ہوں کرے انہیں, پورا ایک دم فل مارنے کے اس میں. ٹھیک ہے, دوسرے دن آئے, استاذ ہوتا ہے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں. کہا دیکھو وہ فلاں نوجوان ہے نا, وہ جا کر وہ فلاں درخت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. کوئی ایکسپریشن نہیں, خاموشی ہے. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم پوری زندگی بھی توحید پڑھو تو کم ہے. کیوں؟ زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے نا. شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. ایک آدمی خالق کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, آپ نے اس کو برداشت کر لیا. مخلوق کے ساتھ شیئر کر رہا تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے, یہ آپ کی توحید ہے. آج یہی ہو رہا ہے ہماری نسل کے ساتھ. ہمارا یوتھ آج پورا ایموشنلی, وہاں یوں ہو رہا, وہاں یوں ہو رہا, وہاں یوں. ارے اللہ کے بندے, پہلے یہ دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مشرک اور زانی کو ایک ساتھ کیوں گنا؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. آپ نے جو وقت دیا ہے آپ کا شکریہ, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد آپ تمام کے شکر گزار ہیں. یہ موضوع بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ اس کو اس اعتبار سے نہیں لیتے آج جس اعتبار سے اس کو لینا چاہیے. اور آج اس کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کا سماج, آپ کی سوسائٹی مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو بہت ہی سنسیئر طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کے اندر وہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے
کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اپنے کم از کم ہم مسجد کے احاطے میں ہیں, مسجد کے ماحول کو کم از کم ہم اس گھیرے میں لا سکتے ہیں, اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. آپ کا اختیار ہے, آپ چاہیں اسے لے سکتے ہیں, چاہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ کے اوپر ہے. ہماری ذمہ داری جو تھی ہم نے اس کو ادا کیا ہے, لیکن اس امید کے ساتھ, چونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے, تو آپ سے میرا یہ اچھا گمان ہے کہ میں نے جو سجیشنز آپ کو دیے ہیں شاید آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور آپ اس کے مطابق انشاءاللہ غور و فکر کریں گے, غور کریں گے. اور اگر آپ کے اندر آلریڈی یہ چیز ہے تو آپ اس کو مزید امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو جو یہاں پر جمع ہیں, اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نئی نسل کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس نسل کو آگے پروان چڑھانے میں پوری کوشش کریں جس طریقے سے اس کا حق ہے. اللہ ہم تمام کو اس توحید پر قائم رکھے. ہمارا جب خاتمہ ہو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً, جزاک اللہ خیر.